الرحیم السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ اور ہمارے پاکستان سے باہر ممالک میں جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی خیر و عافیت کی دعا ہے۔ تو آج جناب میں تھوڑی ویڈیو ہٹ کے بنا رہی ہوں، میں کوئی ریسیپی نہیں بنا رہی کچھ کچن میں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کے کچھ پرسنل جو ہیں، میری زندگی کے ساتھ گزرا جو واقعہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح میں کالے علم کے اس میں گھر چکی تھی، کس طرح میرے پر یہ سب زفلی وغیرہ عمل شروع ہوا۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میرے 2 بچے تھے، تو میری والدہ اس وقت حیات تھیں۔ تو میرے ساتھ ایک دفعہ اسی طرح ہوا، میں کچھ بیمار سی رہنے لگ گئی تھی۔ تو ایک دن تو حد ہی ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا کہ میں سوتے ہوئے اٹھی، بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنے کے بعد جو میرے ساتھ ہوا کہ میرے بال کٹے ہوئے تھے اوپر کی سائڈ سے نا، تو میں نے اس کا کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ بچے اسکول سے بھی آ گئے، سب کچھ ہو گیا۔ جب میں نے اپنے بال وغیرہ بنائے تو مجھے تو اپنے بال کٹے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ میں دیکھ کے بڑا ہی وہ ہوا تعجب کہ یہ کیا ہوا ہے، ابھی تو سو کے اٹھی تھی، تب بھی میں نے اس کا نوٹ نہیں کیا تھا۔ تو خیر میں نے اپنی امی کو بتایا، اپنے ہسبینڈ سے بولا میرے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا آپ امی کو بولو۔ تو پھر میں نے امی کو فون کر کے بولا، میری امی نا تو بہت زیادہ پریشان ہوئی، کہنے لگی بیٹا یہ تو تمہیں کوئی سفلی عمل ہوا ہے، کیونکہ میری امی تھوڑا بہت ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا جانتی تھیں، تو ان کے ساتھ بھی یہ ٹریجڈی ہوئی تھی۔ خیر بھئی کوئی بات نہیں۔ تو امی نے کہا بیٹا تم آؤ، گھر پہ آؤ نا۔ تو پھر میں نے کہا اچھا چلیں امی میں آؤں گی نا۔ تو امی میری جو تھیں وہ جاب بھی کرتی تھیں، تو خیر امی جاب بھی کرتی تھیں۔ تو پھر اس کے بعد امی نے کہا میرے پاس جب ٹائم ہو تو پھر جلدی سے تم گھر پہ ضرور آنا نا۔ تو خیر پھر اس طرح ہوا، امی کے پاس میں گئی۔ امی کہہ رہی مجھے تو بہت تمہاری یہ سن کے ٹینشن ہو گئی ہے، کیونکہ اس دوران میں بیمار بھی رہتی تھی۔ خیر امی نے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گی، یہ تم کرنا۔ تو پھر میں اس کا تو خیر میں نے اس وقت کیونکہ میری نند کی شادیاں بھی چل رہی تھیں، تو میں اپنے سسرال میں بہت آنا جانا کرتی تھی، امی سے فون پہ ہی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ تو خیر امی مجھے کہتی تھی کہ بیٹا اپنی طرف دیکھو، تم یہ پڑھو، تم وہ کرو اپنے ساتھ۔ تو خیر میں اس کا صرف اپنی نند کے اس میں لگی ہوئی تھی کہ نہیں، میرے جو ساتھ میں بچوں کے پیپر بھی ہو رہے تھے تو ان کو بھی دیکھنا، نند کی شاپنگ بھی کرنا، یہ وہ سب ان چیزوں میں کرتی رہ رہی تھی۔ پھر ایک دفعہ امی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، جب میری چھٹیاں ہوں گی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آؤں گی۔ تو جب تک پھر میں اپنی نندوں کی تیاریوں میں بھی لگ گئی تو پھر میں بھول گئی نا سب کچھ، طبیعت بھی اسی طرح گری پڑی رہتی تھی میرے ساتھ نا۔ خیر کوئی بات نہیں، پھر اس طرح کرتے کرتے نا تو امی پھر جب چھٹیاں آئیں تو امی نے سب کے پاس سے ہو کے، سب کے پاس رہ کے، بڑی باجی کے پاس، سب بھائیوں کے پاس رہنے کے بعد امی نے مجھ سے کہا کہ اب اینڈ میں نا میں تمہارے پاس آؤں گی اور تمہارے پاس رہوں گی اور تمہارے ساتھ خوب ساری باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا نہیں امی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب آؤ گے تو مجھے بتا دینا۔ تو میں اس دوران اپنی جو تھی نندوں کے گھر یعنی کہ سسرال میں تھی، تو ان کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ امی نے کہا کہ میں 2 دن کے بعد آ جاؤں گی۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے نا اگلے دن اسی طرح کرا کہ امی آنے والی ہیں، تو میں رات کو اپنے سسرال میں آ گئی نا کہ صبح امی نے آنا ہے۔ تو پھر میں آ گئی تھی گھر پہ۔ آنے کے بعد جب میں نے امی کے لیے تیاریاں واریاں کی، کیونکہ امی جو تھی گوشت تو کھاتی نہیں تھی، امی کو زیادہ تر دلیا پسند تھا۔ تو پھر صبح میں نے بچوں کو جلدی سے اسکول بھیجا، پھر اس کے بعد جو تھا میں نے جلدی تیاریاں کی کہ امی نے آ جانا ہے، دلیا ولیا چڑھایا، شامی کباب وغیرہ سب کچھ، یعنی کہ میں جلدی سے کری تھی کیونکہ امی نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم آتی ہو نا تم ہمیشہ کام میں لگی ہوئی ہوتی ہو۔ تو میں نے کہا امی نے کہا تھا کہ سارے کام نپٹا لینا تو پھر ہم ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں گے خوب ساری۔ تو خیر جی میں اپنے بس انہی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، بس میں نے شامی کباب وغیرہ سب کچھ چڑھا دیے تھے۔ تو پھر بچے بھی خوش تھے کہ نانی بہت دنوں کے بعد ہمارے ساتھ آئیں گے، ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گی۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ بیل بجی کے میرے کزن وغیرہ آ گئے۔ میں حیران ہو گئی کہ کزن آئے ہوئے ہیں، لیکن پھر انہوں نے آ کے بولا کہ آپ نا بیبی باجی آپ تیار ہو جائیں، ہم نے گھر جانا ہے، خالہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میں کہہ رہی خالہ نے بلایا، کیوں بلایا؟ امی نے تو آنا ہے۔ کہنے کہ نہیں آپ چلیں، ان کی تھوڑی سی طبیعت نا خراب ہو گئی۔ اب میں یہ سوچ ہی رہی تھی تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم بچوں کو لے کے اسکول سے آ رہے ہیں، آپ بھائی نے بولا ہے کہ آپ جلدی سے ریڈی ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ خیر، ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ امی کی طبیعت خراب، امی بلا رہی ہیں؟ خیر میں جلدی سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ بچوں کو لے لا کے تیار ویار ہو کے جب میں گئی تو وہاں میں جو دیکھتی ہوں تو میری تو روح فنا کہ یہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں، اللہ خیر کرے۔ جب میں گئی ہوں تو میں نے دیکھا امی جو تھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرے لیے ایسا لگا جیسے کہ زمین و آسمان سب ختم۔ میں ایک دم سے گر گئی، بیہوش ہو گئی۔ پھر مجھے جیسے تیسے کر کے ہوش ملا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا میرے ساتھ۔
امی کے جانے کے بعد میں تھوڑی سی ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، کہ اسی دوران مجھے نہیں پتہ تھا کہ میں پریگننٹ بھی ہو گئی تھی. تو خیر کوئی بات نہیں، اس کا تو خیر میں نے امی کو غسل وغیرہ بھی دیا، اور میں امی سے شکوہ کرتی رہی کہ آپ نے میرے پاس آج آنا تھا، آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں اپنے دل میں یہی بولے جا رہی تھی، اور لوگ جو تھے جو میرے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے نہلانے میں، وہ ماشاء اللہ بول رہے تھے کہ بہت نیک خاتون ہے، بہت اس طرح کی نا. اور میں روئی جا رہی تھی بس. اس کے بعد تو پھر خیر کوئی بات نہیں. پھر جب میرا بیٹا جب ہو گیا، چھوٹا بیٹا جب میرا تھا، جو تیسرے نمبر والا بیٹا ہے، جب وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ساری کہانی جو ہے میری وہاں سے ہونا شروع ہوئی، کیونکہ میرے اپنے آپ پر توجہ ہی دینا اس طرح کی چھوڑ دی تھی. نمازیں تو خیر ہم لوگ پڑھتے ہی تھے. تو بس کیا میں آپ کو بتاؤں کہ میں بیمار رہنے لگ گئی بہت زیادہ. کبھی کچھ میرے ساتھ، کبھی کچھ میرے ساتھ. میں اس طرح کی ڈسٹرب میری زندگی میں لگی رہتی تھیں. دوائیاں اکثر چل رہی ہوتی تھیں، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہے. میں لوگوں کو لینا دینا بھی کرتی رہتی تھی، صدقہ سب کچھ، یہ سب کچھ اس طرح میری لائف چلی رہی تھی. کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. خیر پھر یہ ایسا ہوا کہ میں ایک دفعہ بہت روئی کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. میری رپورٹیں بالکل صحیح آتی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو اتفاق سے میری جو ایک نند ہیں جو سرگودا میں رہتی ہیں، تو وہ میرے سے ملنے کے لیے سرگودا سے یہاں آئیں. تو انہوں نے مجھے دیکھا، تو انہوں نے میرے کو دیکھتے ہی مجھ سے کہا کہ تیرے ساتھ تو یار کوئی مسئلے چل رہے ہیں. وہ تھوڑا سا روحانیت کی طرف ہیں، تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ دیا. انہوں نے مجھے پھر کہا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں. آپ یقین کریں، انہوں نے مجھے کچھ آیتیں دیں، کچھ تسبیحاں دیں. پہلے تو مجھے پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، میں نہیں پڑھتی تھی، میں پڑھائی سے چوری کرتی تھی. نماز تو پڑھ لیا کرتی تھی لیکن وہ نہیں پڑھ پاتی تھی. لیکن پھر میں نے ایک دفعہ اپنے آپ سے خوب لڑی اور ہمت کیا کہ نہیں یار، مجھے کرنا ہے. میں کب تک اس طرح رہوں گی؟ مجھے اپنے بچے دیکھنا، اپنا گھر دیکھنا، اپنے ہسبینڈ کو دیکھنا ہے. تو خیر جب میں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا، کھڑی ہوئی، اللہ کے آگے روئی، تو پھر اس کے بعد میں نے وہ سب چیزیں پڑھنا شروع کیں. تو آپ یقین جانیں ان کے پڑھنے سے میرے اندر بہت ساری تبدیلیاں آئیں. وہ چیزیں جو میں اپنے اندر محسوس کرتی تھی، بیمار رہنا، چڑچڑاپن، کسی کی آواز نہیں، کسی سے ملنا نہیں، کوئی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، کسی سے بات کرنا اچھی نہیں لگتی تھی، کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو کھو ہی دیا تھا. آپ یقین کریں جب وہ میں نے پڑھنا شروع کیا تھا، وہ آیتیں، وہ تسبیح جو میں پڑھنا شروع کی تھی، اس نے میری لائف چینج کر دی. میری زندگی کے اندر سکون آ گیا. جیسے کہ میرے ہاتھوں پہ نیلے نیلے نشان پڑ جاتے تھے. میں اکثر رویا کرتی تھی. آپ یقین کریں میں ہسبینڈ کے سامنے کبھی نہیں روتی. میرے ہسبینڈ بہت اچھے انسان، انہوں نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا. وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا عمل ہے، لیکن وہ پھر بھی میرے لیے راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنا، میرے لیے دعا کرتے تھے. آپ یقین کریں میں بہت پروسیس سے اس طرح گزری، لیکن میں نے اپنے آپ کو میرے اندر یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی ٹوٹنے پھوٹنے نہیں دیا، کیونکہ میرے ساتھ میرا ایک اسٹرانگ میرے ہسبینڈ تھے جنہوں نے مجھے سنبھالا رکھا ہوا تھا. تو خیر بہت سی دعائیں تھیں لوگوں کی جن کی میں ہیلپ کرتی تھی. میں بھولنا تو نہیں چاہتی ہوں، لیکن کبھی کبھی انسان اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو بول ہی دیتا ہے. تو خیر کوئی بات نہیں. پھر وہ جو آپ یقین کریں مجھے انہوں نے پڑھنے کے لیے دیا تھا سورہ اخلاص، سورہ ناس اور سورہ کوثر، اور ایک تسبیح تھی جو میں پڑھتی رہتی تھی. وہ تسبیح تھی سلام قول من رب الرحیم. یہ مجھے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا تھا، اور میں اس کو پڑھ کے پانی میں دم کر کے بھی اس کو پیتی تھی. آپ یقین کریں اس سے اتنی اچھی میری کاٹ ہو گئی، اس سے اتنا اچھا مجھے اس کو پڑھ کے سکون ملتا تھا، راحت ملتی تھی. تو اس کو پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملا. ان آیتوں نے، اس تسبیح نے مجھے جیسے کہ ایک مضبوط پلر بنا دیا میرے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مضبوطی کر دی. تو میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم جعلی عاملوں کے پیچھے نہ بھاگیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ان میں سے کون سچا ہے کون کیا ہے. میرا ماننا ہے کہ 100 میں سے کوئی ایک ہی ہو کہ جو اللہ کا ولی ہو، کوئی اللہ کا نام لینے والا جو آپ کو صحیح دشا دکھا دے. ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت کتاب، اتنی عظیم و عالی شان کتاب قرآن پاک ہمارے لیے اتارا ہے، جس میں سب کچھ آلموسٹ سب کچھ ہے. تو میرا تو زیادہ بلیو اسی چیز پر ہے کہ ہم کہیں نہیں جائیں، ہم خود سے ہی یہ چیزیں کر لیں تو بہت بہتر ہے.
تو بس میں نے آج یہیں تک کی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی کچھ چیزیں شیئر کروں، آپ کو بتاؤں کہ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، حاسدین کی حسد ہیں، نظریں ہیں، ٹوکیں ہیں جو انسان کو کھا جاتی ہیں. اور میں تو خیر کسی کو بدوا بھی نہیں دوں گی، اللہ بہتر کرنے والا ہے، اللہ بہتر حساب کرنے والا ہے ان سب چیزوں کا. تو بس میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں ان کو ہدایت کا رستہ دے. سب سے بڑی چیز ہے ہدایت. بس اسی سے انہی چیزوں سے میں ڈرتی ہوں. نہ کسی کو میں کچھ کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں تو نہیں جانتی، غیب کا حال تو رب ہی جانتا ہے. تو بس میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کتنی پروسیس سے گزر چکی ہوں اپنی لائف کے، اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی لائف کے بارے میں. تو وہ میں آگے چل کے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میں نے اپنی اس پروسیس سے گزری. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میری لائف کی، تو میں کس طرح اپنی آگے کی زندگی میں بڑھی، اور کیسے میں نے اپنے بچوں کو، اپنے ہسبینڈ کو لے کے میں چلی، یا میرے ہسبینڈ مجھے لے کے چلے. تو بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو جناب بس میں یہیں سے آپ سے اجازت چاہوں گی. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور نئے آنے والے سبسکرائب کر دیجئے گا. تو بس اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور بس میں آپ سے یہیں سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.